السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ عزیز دوستوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سیشن ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے، مکہ میں شرک کا آغاز کس طرح ہوا، کس طرح مکہ میں شرک جو بت پرستی بڑھتی گئی۔ آج ہم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے آپ کا بچپن ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر شعب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول عام الفیل بروز دوشنبہ یعنی کہ پیر کی صبح کو پیدا ہوئے، اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت آمینہ نے عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھجوائی، تو فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے دعا کی، اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام مکہ میں عام نہیں تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کی ختنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ عرب شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے بدو عورتوں کے یعنی کہ گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ 2 سال تک وہ جو ہے ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو دودھ پلائے، اور وہ بچے جو ہے خالص عربی سیکھے۔ اس لحاظ سے وہ لوگ بدو عورتوں کو بچوں کو بدو عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس کے مطابق عبد المطلب نے جب دایا تلاش کی اور حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دی۔ حضرت حلیمہ یہ بنو سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیز اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی کچھ سہیلیوں کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکلی دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے، اور قحط اس قدر تھا کہ اس کی لپیٹ سے کوئی چیز باقی نہیں تھی، سب کچھ قحط کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا۔ ہم لوگ بس بارش کی آس لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پاس میرا ایک بچہ تھا، اور ایک اونٹنی اور ایک گدھی کو میں ساتھ لے کر بچوں کی تلاش میں نکلی اپنے شہر سے۔ بچہ بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی بچے کی خوراک دے سکتی تھی، اس قدر برے حالات تھے۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے جب میں اپنی گدھی پر بیٹھ کر سوار ہوئی تو گدھی اپنے سست پن کی وجہ سے، اپنے دبلے پن کی وجہ سے اس قدر سست رفتار نکلی کہ سارا قافلہ تنگ آ گیا۔ پھر ہم لوگ کسی طرح جو ہے کرتے کرتے مکہ پہنچے۔ وہاں ہم نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو لیا۔ کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا، لیکن جب یہ بتایا جاتا کہ یہ یتیم ہیں تو سبھی عورتیں جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے والد سے جو ہے امید رکھتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر پیش کیا جاتا تو ہم کہتے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کا بوڑھا دادا ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا، لیکن مجھے ہی کوئی بچہ نہ مل سکتا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری سہیلیاں تو بچہ لے جائیں اور میں خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے لو، اللہ شاید اسی میں تمہیں جو ہے برکت دے۔ پھر میں اس بچے کو لے کر اپنے خیمے میں آئی تو
جب میں نے بچے کو آغوش میں اپنی آغوش میں لیا تو بچے نے تو میرے دونوں سینے جو ہے بچے پر اس طرح امٹ پڑے کہ بچہ شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور اس کے ساتھ میرے بیٹے نے بھی دودھ پیا اور دونوں سو گئے۔ ادھر میرے شوہر جب اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے گئے تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم نے پیٹ بھر پیا اور آرام سے سو گئے۔ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے، وہ فرماتی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے کوئی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر ہم لوگ مکہ سے جب نکلے تو میں اپنی اسی گدھی پر بیٹھ کر سوار ہوئی۔ اب میرے گود میں بچہ تھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں تھے۔ اب گدھی اس رفتار سے نکلنے لگی کہ سارا قافلہ پیچھے چھوڑ گیا، کوئی گدھا اس کا تعاقب نہیں کر سکا۔ میری سہیلیاں کہنے لگی اے حلیمہ کہ رحم کرو ہم پر، کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے جو تم لے کر آئی تھی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ میری سہیلیوں نے کہا اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ جب ہم اپنے شہر اپنے قبیلے میں پہنچے تو ہمارے قبیلے میں جو ہے قحط ساری پڑی ہوئی تھی۔ اس طرح کا قحط تھا کہ شاید ہی روح زمین پر اس وقت کوئی اس طرح قحط پڑا ہوگا۔ جب میری بکریاں چرنے جاتی تو دودھ سے لبریز واپس آتی، دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم لوگ ان کا دودھ نکالتے اور پیتے، حالانکہ دوسروں کو، میرے قافلے کی میری سہیلیوں کے بکریوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں رہتا۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتی کہ اے بیوقوفوں، وہاں بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا لے جاتا ہے۔ جب وہ وہاں بھی جاتے تو بھی ان کے تھنوں میں دودھ نہیں رہتا۔ اس طرح بچے کے ساتھ جو ہے ان برکات کے ساتھ بچے کے 2 سال مکمل ہوئے۔ اب بچے کو واپس ان کی والدہ کے پاس دینے کا موقع تھا، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو دوں، کیونکہ اس بچے کی ایسے برکات میں نے دیکھی تھی۔ وہ حضرت آمینہ کے پاس آئیں اور آمینہ کو کہا کہ اگر آپ کچھ اور دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس چھوڑ دیں تو اچھا ہوگا۔ کئی بار منانے کے بعد حضرت آمینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اب رضاعت کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس ہی تھے۔ اسی دوران جو ہے شق کمر کا واقعہ پیش آیا، اسی دوران سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے اور دل نکالا، دل سے ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے، یہ آپ سے شیطان کا حصہ الگ کر دے گا۔ پھر دل کو جو ہے زمزم کے پانی سے دھو کر واپس سینے میں رکھ دیا۔ یہاں بچے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ فوراً آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آمینہ کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ کے حوالے کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہوئے تھے کہ حضرت آمینہ کو خیال آیا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کروں، لہذا وہ اپنے 6 سال کے بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی ایک غلام ام ایمن اور آپ کے سرپرست حضرت عبد المطلب کو لے کر جو ہے وہ مدینہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی۔ وہاں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب واپس ہوئی تو راستے میں ان کو ایک بیماری نے آ لیا۔ پھر بیماری جو ہے بیماری کی شدت بڑھتی گئی اور ان کا جو ہے
مکہ اور مدینہ کے درمیان انتقال ہو گیا۔ یہاں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے۔ عبد المطلب کا دل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ابل رہا تھا، بھر رہا تھا کہ میرا یہ معصوم سا بچہ بچپن میں ہی جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی، آپ کی ولادت ہونے سے پہلے ہی جو ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ 6 سال کے ہی ہیں کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سگی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس ایک درخت کے نیچے فرش بچھایا جاتا۔ عبد المطلب کے جو ہے تمام بیٹے آپس میں آ کے بیٹھ جاتے، کوئی اس فرش پہ نہ بیٹھتا تھا عبد المطلب کی شان کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو اس پر جا کے بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا لوگ ان کو اتارتے تو عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان نرالی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دادا کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ عبد المطلب مکہ میں انتقال کر گئے۔ انتقال سے پہلے عبد المطلب نے ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری دے دی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی خوبی سے نبھائی، ان کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ انہیں چاہا، انہیں پیار کیا۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب سارا مکہ، سارا قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگا، تب بھی ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، آپ پورا سپورٹ کیا آپ کو نبوت ملنے کے بعد بھی۔ حالانکہ اس وقت وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے پاس طاقت نہیں بچی تھی، پھر بھی آپ کو جو ہے سپورٹ کرتے رہے۔ لہٰذا جو ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے جب ہوئے، اور ایک قول کے مطابق 12 سال 2 مہینے 10 دن کے جب ہوئے تو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ جب ملک شام کے قریب بصرہ میں پہنچے، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے بصرہ، جب بصرہ میں پہنچے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک راہب تھا جرجیس نامی۔ یہ راہب جو ہے جب پڑاؤ وہاں پہ ڈالا گیا، جب قافلہ وہاں پہنچا تو راہب اپنے خیمے سے نکل کر آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنے خیمے سے نہیں نکلا تھا۔ وہ نکل کر قافلے میں آیا، سب کی جو ہے ان کی خدمت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا کہ یہ سید للعالمین ہے، اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو جرجیس نے کہا کہ جب تم وادی کی اس طرف آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جس کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ چیزیں سوائے انبیاء کی کسی کو سجدہ نہیں کرتی، اور میں ان کو ان کی نبوت کے نشان کی وجہ سے پہچانتا ہوں، جو سیب کی طرح گردن کے نیچے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر جرجیس نے ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دو، واپس مکہ بھیج دو، ان کو ملک شام نہ لے جاؤ، کیوں اگر یہود انہیں دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ یہود سے خدشہ ہے، یہود سے جو ہے ڈر ہے کہ انہیں دیکھ کر کہیں قتل نہ کر دیں، انہیں پہچان جائیں گے کہ یہ نبی ہے۔ یہود یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، جانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اس طرح جو ہے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ یہود کا یہ ماننا تھا، یہود یہ کہتے تھے کہ جب سارے انبیاء ہمارے پاس آئے تو یہ آخری نبی یہاں کیسا نہیں مانتے، وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری اولاد میں آئے۔ وہ جانتے تھے، یہود جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، یہی وجہ تھی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ये जो ज़िंदगी थी